بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کی ابتدا کریں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن کو شکایت ہے یا جن کے اندر یہ ملال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اسے مانگتے ہیں، لیکن اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ دعا پوری نہیں ہوتی، اور کانسیکوینٹلی وہ مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے ہم آج کا ولاگ کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو وہ آپ کی دعا کو رد کیوں کر رہا ہے یا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اور آپ مایوسی میں کیوں جا رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے، جب کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو رحمت کروں گا اور اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے حوالے سے مختلف اوقات میں دعائیں کی ہیں، بشمول نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہر مشکل میں دعا کی ہے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی بابا جی کے پاس، کسی اور کے پاس، کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، تو ہماری دعاؤں میں کیا وجہ ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے سے پہلے اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں جن کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کو تو ہم جان لیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو کس طرح قبول کرتا ہے اور کن دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں۔ اچھا، چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک خاص بات۔ ایک لڑکا ہے جو یہ چاہتا ہے کسی خاتون سے، کسی لڑکی سے ان کی شادی ہو جائے۔ اب وہ اس شادی کے لیے چلے کر رہا ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ کافی حد تک ٹھیک بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا یہ چیز آپ کے لیے درست ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تو وہ آپ کی برائی بھی نہیں چاہتا یا آپ کا برا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے۔ یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن اب ایک اور مفروضہ آپ سمجھ لیجئے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک ABC نام کی لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے، یا لڑکی مانگ رہی ہے کہ ایک XYZ نام کے لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو جائے، لیکن دوسری طرف اسی لڑکی یا اس لڑکے کی ماں یہ دعائیں مانگ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی کسی اور جگہ پر شادی ہو جائے جہاں پہ وہ خواہش رکھتے ہیں۔ تیسری طرف وہ لڑکی یا اس لڑکے کی جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھی ماں باپ کی کوئی خواہش اور تمنا ہو سکتی ہے، وہ بھی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اور پھر جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی اور بھی چاہنے والا ہو سکتا ہے، وہ بھی دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ اب سوچیں کیسی کمپلیکس صورتحال ہے۔ تو ایسی صورت میں کس کی دعا قبول کرے اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے، آپ ہیں، وہ خاتون ہیں، آپ کے والدین ہیں، اس کے والدین ہیں، آپ کے کوئی اور چاہنے والے ہیں، اس کے کوئی اور چاہنے والے ہیں۔ اب کس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت وہ بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے یقینی طور پر، جن میں سے ایک تو تمام لوگوں کی اوورآل بہتری یقیناً اس کے نظر میں یا اس کی توجہ میں ہوگی، لیکن دوسری طرف اس کے کچھ اور انگریڈینٹس بھی ہوں گے، جیسے ان میں سے کون زیادہ مخلص اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے،
یہ میں آسانی کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں، ورنہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے مستقبل میں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مخلص ہو کے دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ دعا مانگ رہے ہیں، ایک طرف آپ کی ماں دعا مانگ رہی ہے، کس کی دعا قبول ہونی چاہیے؟ یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو یہاں پر ہم روکتے ہیں کہ کس کی دعا اس حوالے سے قبول ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ تمام لوگ ہی برابر کا اخلاص رکھتے ہیں، اب اگلی بات آ جائیں، پھر کس کی باری آ جاتی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جو اس کے لیے کاوش کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا اس کے لیے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے قابل ہو جائیں، آپ اپنے والدین کو راضی کر پائیں یا کرنے کی کوشش کریں، باقی چیز تو آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو پھر آپ کی باری آتی ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہو جائے۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کسی غیر مسلم سے، ایک جرمن سے یہ پوچھا گیا کہ خدا کے متعلق یا اللہ کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے جب یہ سنا تو میں بڑا پریشان ہوا اس بات پہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں، جب بھی کسی خواہش کا اظہار کریں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر نگو کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں اس کی ول کے سامنے، اور اپنی ول اس کو بتا دیں، اپنی خواہش کا اس کے سامنے اظہار کر دیں، اور اس خواہش کے اظہار کے لیے آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک دفعہ یا دو دفعہ یا نماز کے بعد ایک دفعہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یا اس چیز کا حصول کرتا ہوں، یا اس چیز کا حصول چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اب آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اپنی دعا کو، اس کو قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور اس چیز کے حصول کی کوشش شروع کر دیجیے۔ بس اتنا کام ہے۔ اب آپ کی کوشش ہے، کوشش آپ کے اخلاص کا، آپ کے خلوص کا صحیح اظہار ہے۔ جتنی کوشش اور جتنا خلوص آپ کے اندر ہوگا اتنی کوشش کریں گے، اتنی بہتر کوشش کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی دعا پہنچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کے علاوہ آپ کو اٹھ کے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ جتنی مرضی دعائیں مانگنے کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، وہ نہیں پڑنے والے جب تک کہ آپ خود اٹھ کے اس کی توپوں کا رخ اسی کی طرف نہیں کر دیں گے۔ آپ اپنے دشمن کے متعلق جتنا مرضی چاہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کر سکے، آپ کو خود طاقتور ہونا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے خلاف کچھ نہ کر سکے، اور باقی کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے غزوہ بدر کو نہیں جیتا تھا، وہ دعا مانگ کے تو سب کچھ ختم نہیں ہو گیا تھا، دعا مانگی تھی، اس کے بعد صحابہ کو ساتھ میں لیا تھا، مجاہدین کو ساتھ میں لیا تھا، جانصاروں کو ساتھ میں لیا تھا، 313 بندے لے کے بدر کے مقام پہ پہنچ گئے تھے۔ اب وہ لڑنے کے لیے پہنچے تھے، جان لے کے پہنچے تھے سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اور دوسری چیز، جس وقت آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے وقت اپنے دل میں اس خواہش کا اظہار بھی کیجئے۔ صرف یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ہزاروں تسبیحیں پڑھ لیجئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کا نام حسن رضا ہے اور حسن رضا کو میں مخاطب کرتے ہوئے کہوں کہ حسن رضا، تو حسن رضا میری طرف ایک طرف دیکھے گا، پھر میں کہوں گا حسن رضا، وہ میری طرف دوسری دفعہ دیکھے گا، پھر تیسری دفعہ میں کہوں گا، چوتھی دفعہ کہوں گا حسن رضا توجہ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں جب متواتر حسن رضا نام لیتا چلا جاؤں گا تو حسن رضا میرے متعلق کیا سوچے گا کہ یار نہ بات کرتا ہے نہ کوئی اور چیز کرتا ہے، نام دیا جا رہا ہے، یہ انسان ہے، پاگل ہے۔
اب سوچئے کہ آپ بیٹھ کے بغیر کسی توجہ کے، بغیر کسی ارتکاز کے آپ کہے جا رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، لیکن آپ کے اندر تو چیز ہی کچھ اور چل رہی ہے، آپ کی تو توجہ کسی اور طرف ہے۔ سو یاد رکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، جس وقت آپ بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو وہ مومن کی معراج کیسے ہے؟ معراج تھا کیا؟ معراج یہ تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا۔ تو یہاں پہ نماز میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں۔ سو جو بھی دعا ہے اس میں بھی ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، تو ہم تو گویا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا کی صورت میں معراج حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے، اور وہاں پر ہماری توجہ کچھ ہوتی ہے۔ ہم تسبیحاں پکڑ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں تو ہماری تسبیح پوری نہیں ہوگی۔ تسبیح یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ اللہ کو پکاریں، 2 دفعہ پکاریں، 1 دفعہ پکاریں، لیکن اس چیز کے ساتھ پکاریں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی ہے۔ تو آج کا ہم ولاگ یہیں پہ موقوف کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اس کے اوپر مزید بات ہوگی۔ آپ کا اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور بتائیے گا، اور میرے سوال کا جواب بھی دیجیے گا کہ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو دعا کی قبولیت سے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔